بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوکیل بالبیع یجوز بیعه بالقلیل والکثیر عند ابی حنیفہ وقال ابو یوسف ومحمد لا یجوز بیعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله. والوکیل بالشراء یجوز عقده بمثل القیمة وزیادة يتغابن الناس في مثلها ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله والذي لا يتغابن الناس فيه ما لا يدخل تحت تقویم المقومین. یہاں سے ایک گفتگو الگ شروع کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کسی نے کسی کو بیچنے کے لیے وکیل کیا، میرا سامان بیچ دو، یا خریدنے کے لیے وکیل کیا. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اگر بیچنے کے لیے وکیل کیا ہے تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ کم میں بیچے یا زیادہ میں بیچے. مطلب سامان دیا کہ میری یہ گھڑی تم بیچ دو، بازار میں اس گھڑی کی جو قیمت ہے اس سے کم میں بھی وہ بیچ سکتا ہے اور اس سے زیادہ میں بھی بیچ سکتا ہے. یہ اس کو اختیار ہے. کیوں؟ اس لیے دینے والے نے مطلق کہا ہے اس کو بیچ دو، اور یہ اس کے ثواب دید پر ہے کہ وہ اس کو جو مناسب سمجھ رہا ہے اس کے اعتبار سے اس نے اس کی خرید و فروخت کر دی، اس کو بیچ دیا اس کو. ٹھیک ہے، یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے. اور صاحبین کہتے ہیں کہ کم میں بیچ سکتا ہے لیکن اتنا کم میں نہ بیچے جتنی کمی لوگ برداشت نہیں کرتے. تو یہ تو امام اعظم ہی کا مسئلہ ہو گیا ایک اعتبار سے، کیونکہ کمی اور زیادتی کے قائل تو سب ہو گئے. بس اتنا ہے کہ اتنا کم میں نہ بیچے، ہے نا، کہ غبن فاحش ہو جائے. ہے نا، غبن فاحش کیوں کہتے ہیں؟ کہ جتنی کمی کو لوگ برداشت نہ کرتے ہوں، جتنی کمی پر صبر نہ کرتے ہوں، یعنی جتنا کم کر کے بیچنا عام طور پر رواج نہ ہو اتنا کم نہ ہونے دے. سمجھے؟ مثال کے طور پر 10 روپے 100 روپے کا سامان ہے، اس کو 90 سے 80 روپے میں بیچنا یہ بازار میں رائج ہے. 100 روپے کا سامان ہے تو 120 میں بھی مل سکتا ہے، لیکن 100 روپے کا سامان ہے بیچنے والے نے 50 میں بیچ دیا تو یہ بازار میں رائج نہیں ہے. اپنے بازار میں بھی دیکھو، ہے نا، 100 روپے کا سامان ہے تو 150 روپے میں خریدا، یہ بازار میں رائج نہیں ہے. یعنی عام طور پر جو سامان 100 روپے میں ملتا ہے نا، اس کی اصل لاگت کتنی وہ نہیں دیکھا جائے گا. عام طور پر جو سامان 100 روپے میں بازار میں مل جا رہا ہے اس کو 150 روپے میں خریدنا یہ بازار میں نہیں کیا جاتا. 150 روپے میں بیچنا، 85 روپے میں بیچنا یہ غبن فاحش ہے. سمجھے؟ یعنی اپنا نقصان اٹھایا اگر 100 روپے کا سامان 50 میں بیچا تو، اور یہ ایسا نقصان ہے کہ اتنے کم میں کوئی دیتا نہیں ہے. اور 100 روپے کا سامان 150 روپے میں خریدا تو یہ بھی غبن فاحش ہے. اتنا زیادہ نقصان ہے کہ اتنے نقصان میں کوئی خریدتا نہیں ہے. سمجھ گئے پوری بات؟ تو یہ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ کم تو کر سکتا ہے، اتنا کم نہ کرے کہ جس کو لوگ پسند نہ کرتے ہوں، قبول نہ کرتے ہوں، رواج نہ ہو لوگوں میں. سمجھے؟ اسی کہتے. اور امام ابو یوسف اور امام محمد، ترجمہ ہو گیا نا. وکیل بالبیع کے لیے جائز ہے بیچنا اس کا قلیل کے بدلے اور کثیر کے بدلے، ہے نا، امام اعظم کے نزدیک. اچھا، اسی طریقے سے یہ بھی جائز ہے، نیچے لکھا حاشیے میں، بالعرض والنقد، کہ اس کو سامان کے بدلے میں بیچے یہ بھی جائز ہے، اور نقد روپے کے بدلے میں بیچے یہ بھی جائز ہے، کیونکہ بیع کا مطلقاً اس کو اجازت نامہ ملا ہے. اور امام ابو یوسف امام محمد فرماتے لا یجوز بیعہ بنقصان، جائز نہیں ہے اس کا بیچنا کم کر کے، ہے نا. کتنا کم کر کے؟ لا یتغابن الناس فی مثلہ، کہ اس طرح کی چیز میں لوگ جتنا نقصان نہ اٹھاتے ہوں. تغابنا کا مطلب ہوتا ہے نقصان اٹھانا، نقصان برداشت کرنا، گھاٹے میں پڑنا، ہے نا. تو عام طور پر لوگ اتنے گھاٹے میں اس جیسی چیز میں
نہیں پڑتے، یعنی اتنا نقصان اس چیز میں نہیں اٹھاتے، اتنا کم کر کے نہیں بیچتے. یہ تو وکیل بالبیع والی صورت ہو گئی. کسی کو خریداری کے لیے وکیل بنایا تو کہتے ہیں یجوز عقدہ بمثل القیمت وزیادۃ یتغابن الناس فی مثلها ولا یجوز بما لا یتغابن الناس فی مثلہ. خریدنے کے لیے وکیل بنایا تو جائز ہے اس کا عقد کرنا، یعنی اس کا خریداری کرنا مثل قیمت کے ذریعہ. مثل قیمت کس کو کہتے ہیں؟ جو بازار میں رائج ہو. وزیادتن، اور اتنی زیادتی کے ذریعہ خریدنا، اتنی زیادتی کے بدلے خریدنا. یتغابن الناس فی مثلها، جتنی زیادتی کا نقصان لوگ برداشت کرتے ہیں. میں نے کہا 100 روپے کا سامان 120 روپے میں ملنا یہ چل جاتا ہے، ہے نا، اتنا کر لیا جاتا ہے. اسی کا یجوز عقدہ، اس کا عقد کرنا مثل قیمت کے ذریعہ جائز ہے، اور ایسی زیادتی کے ذریعہ یتغابن الناس فی مثلہا، جس زیادتی کے مثل میں لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، یعنی اتنا برداشت کر لیتے ہیں، نقصان اٹھا لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں. ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے ایسی زیادتی کے ذریعہ جس زیادتی کے مثل میں لوگ نقصان برداشت نہیں کرتے. یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، سلیس ترجمہ یہی ہو جائے گا کہ خریداری کے وکیل کے لیے جائز ہے کہ وہ خریدے مثل قیمت کے ذریعہ، اور ایسی زیادتی کے ذریعہ، اتنی زیادتی کے ذریعہ جتنا زیادہ لوگ دیتے لیتے ہوں. اور ایسی اتنی زیادتی کے ذریعہ درست نہیں ہے کہ جتنا زیادہ لوگ دیتے نہیں ہے، ہے نا، یعنی جتنا زیادہ دے کر کے کوئی سامان نہیں خریدتے اتنی زیادتی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ لوگ کتنا زیادہ لیتے ہیں، کتنا زیادہ دیتے ہیں؟ یعنی غبن فاحش کس کو کہیں گے؟ ٹھیک ہے. کہتے والذی لا یتغابن الناس فیہ، وہ حد جس میں لوگ نقصان نہیں اٹھاتے وہ ہے جو قیمت معین کرنے والوں کی تقویم کے تحت نہ آنے پائے. کچھ لوگ بازار بھاؤ متعین کرتے ہیں نا، تو ان کی تقویم میں ان کی قیمت متعین کرنے میں وہ چیز نہ آنے پائے. سمجھے؟ تو بازار بھاؤ متعین کرنے والے بھی اونچ نیچ کا لحاظ کرتے ہیں کہ 100 روپے کا سامان ہے اور یہ 120 تک چل جائے گا، ہے نا. 100 روپے کا سامان ہے، 80 تک میں بک جائے تو بیچ دو. ایسا کرتے ہیں نہیں جی. لیکن 100 روپے کا سامان ہے، اس کو 85 میں بیچو تو وہ لوگ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے، ہے نا. 100 روپے کا سامان ہے، 150 میں خریدو، اس کی بھی اجازت نہیں دیتے. نہیں سمجھ رہے ہو بات کو؟ منڈی یہاں کھلتی ہے نا، تو منڈی میں ریٹ متعین ہوتا ہے. جیسے سیب کی منڈی ہے تو اس میں ریٹ متعین ہوتا ہے کہ اتنے میں بکے گا. تو جو ریٹ متعین کیا جاتا ہے نا، اس میں اتنی لچک وہ لوگ رکھتے ہیں کہ اگر جیسے مثال کے طور پر 50 روپیہ پڑا ہے سب لے دے کر کے، ٹھیک ہے، اور یعنی لانے میں، اور اب یہاں گودام کا خرچہ، ٹھیلا لگانے کا خرچہ، ہے نا، یہ تمام محنتانہ ملا کر کے 50 روپے اور بڑھا دو، چلو 100 روپیہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پڑا کتنے میں ہے؟ 50 میں. 100 روپیہ تقویم کے طور پر متعین کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اب وہ اتنی لچک رکھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس اپنا آ جائے نا، تو بازار بھاؤ چل رہا ہے کتنا؟ 100 روپیہ، آپ اس کو رعایت کر کے 90 میں دے دیجیے، تب بھی آپ کا نقصان نہیں ہے نا. آپ اس کو رعایت کر کے 80 میں دے دیجیے، تب بھی آپ کا نقصان نہیں ہے. لیکن آپ اگر اتنی رعایت کریں گے کہ اس کو 50 میں دے دیں گے تو آپ کا سرے سے نقصان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لاگت تھی اسی پر آپ نے دے دیا، اور اب یہاں جو لاگت لگے گی اور جو اپنی محنت ہے وہ سب پانی میں ہے. تو اب گھر سے نہ بھرنا پڑے گا، اپنا تو کچھ ملا نہیں اور گھر سے بھرنا پڑا، یہ نقصان ہے. یہ غبن فاحش والی صورت ہوگی. اسی طرح دوسری طرف بھی، یعنی 100 روپے کا سامان سمجھے 150 روپے تک نہیں جاتا ہے. وہ خیال کرتے ہیں اس کا کہ ایسا ہے کہ اگر کوئی ایسا گاہک مل گیا ہے نا تو 120 روپے میں بھی اس سے بیچ سکتے ہو، سمجھے. لیکن یہ ہے کہ 150 روپے میں تو اس کی اجازت وہ لوگ بھی نہیں دیتے. کیوں؟ بازار خراب ہو جائے گا، ہے نا، مارکیٹ خراب ہو جائے گا، لوگ پھر توجہ نہیں دیں گے اسے، ہے نا. اسی کو بیان کر رہا ہے.
चलो ये गुफ्तगू पूरी हो गई। वैज़ा ज़मीन अलवकील बिलबय अथमना अनिल मुबताए फजमानहु बातिल। अब एक मसला ये है कि वकील बिलबय की जिम्मेदारी क्या थी, यानी किसी को बेचने के लिए वकील बनाया था, मेरा सामान बेच दो, तो वो किसकी ज़मानत ले रहा था? मबी की। मबी उसकी ज़मानत और अमानत में है ना, है ना। मबी अभी उसकी अमानत पे है, वकील की अमानतदारी में है मबी। उसकी जिम्मेदारी है उसको बेचे, बेचने के बाद सामान हासिल, पैसा हासिल करे, यानी समन हासिल करे और वापस ला करके मुवक्किल को दे, ये उसकी जिम्मेदारी थी। अब उस बंदे ने क्या किया, मबी तो उसके पास अमानत है ही है, उसने बेच दिया और ख़रीदार ने पैसा नहीं दिया, तो ये आकर के मुवक्किल को कहता है कि मैं ज़मानत लेता हूँ, को पैसा देगा, तो उसका ये अमल दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है? इसलिए कि बय वगैरह में जो आदमी खरीदो फरोख्त करता है वही मुबाशिर होता है, अहकाम उसी की तरफ लौटते हैं। पढ़ चुके हो, है ना, इससे पहले बात आई है ना कि मुतालबा किससे होगा? जो वकील से, है ना, जो वकील कर रहा है सारा काम, तो इसका मतलब उसी की तरफ लौटते हैं। अब यहाँ से मैं वकील को बीच से हटाता हूँ आपके समझाने के लिए। मुवक्किल ने किसी को वकील नहीं रखा, अपना सामान खुद बेचने के लिए बाजार गया, है ना। जब अपना सामान खुद बाजार बेचने के लिए गया है, अब उसने सामान अपना बेच दिया, सामान उसका था, बेच दिया, सामने वाले ने दाम नहीं दिया। जब सामने वाला दाम नहीं देगा तो खुद उसका जामिन नहीं बन सकता। मतलब जामिन समझे, यानी ये खुद नहीं ये कह सकता कि अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं दे पाओगे तो मैं भर दूंगा। देखो समझ में आई बात? ये कहना उसका अक्ल में समाता है? भर दूंगा क्या जी, रखना तो तुम्ही को है, तो मुतालिब भी तुम ही और मुतालब भी तुम ही हो गए। ये वो कह सकता है कि अच्छा ठीक है, नहीं दोगे अभी तो बाद में दे देना, ये उधार वाली सूरत हो गई, ये दुरुस्त है। लेकिन अगर सामने वाले पर भरोसा ना हो तो ये खुद कह सकता है कि मैं तुम्हारा जामिन हूं, मैं सामान का पैसा दे दूंगा, या जामिन की जमानत के लिए किसी और की जरूरत है? यहाँ कोई तीसरा आदमी ना होना चाहिए जिसका माल ना हो। तो वकील यहाँ बेचने वाला है, ठीक है, तो इस एतबार से माल उसी का बिक रहा है, मुवक्किल तक जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा। अब अगर वो जमानत लेता है समन की भी, तो वही मुतालिब भी हो जाएगा और वही मुतालब भी हो जाएगा। समन की जमानत वो कैसे ले सकता है भाई? वही आखिर है। समझ में आई बात ना पूरी? जहन में आई बात? उसी को कहते हैं वल वैज़ा ज़मिनल वकील बिलबय, वकील बिलबय समन की जमानत ले अगर लेता है, जब ले ले अनिल मुबताए खरीदार की तरफ से, तो उसका जमान ये क्या है? बातिल हो जाएगा, है ना जी। क्योंकि उसके पास बतौर अमानत जो चीज होती वो बतौर जमानत हो जाएगी, तो अमानत और जमानत दोनों का इज्तिमा हो जाएगा, और ये दुरुस्त नहीं है। मबी उसके पास बतौर अमानत थी, अब मबी उसने हवाले कर दिया, तो समन उसके पास क्या होना चाहिए? बतौर अमानत होना चाहिए, जो किसको मिले? अरे इसको, मुवक्किल को। तो असल में समन का हकदार कौन है? मुवक्किल है। तो अब उसके पास बतौर अमानत होनी चाहिए, और उसने उसी समन की जमानत ले ली, तो समन बतौर अमानत भी उसके पास है, बतौर जमानत भी उसके पास है। ये कहां से हो सकता है ना? ये अकलन बातिल है, समझे? इसीलिए ये सूरत दुरुस्त नहीं है। वैज़ा वक्कलहु बिबय अब्दिही फबा निस्फहु जाजा इंदा अबी हनीफता। ठीक है, किसी ने किसी को अपना गुलाम बेचने के लिए वकील बनाया, अपना गुलाम बेचने के लिए क्या किया? वकील बनाया। फबा निस्फहु, तो अब उसने निस्फ गुलाम बेच दिया। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक ये सूरत भी जायज़ है। क्यों? इसलिए उसने कहा था मेरा गुलाम बेच दो, है ना। तो अब आधा गुलाम बेचना भी तो बेचना पाया गया, तो मुतलक वकालत थी, इसलिए ये सूरत क्या है? दुरुस्त है। यहाँ साहिबैन कहते हैं कि दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि आधा गुलाम बेचना ये मुतारफ नहीं है इस जुमले से, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अगर आधा गुलाम बेचता है तो अब उस गुलाम पर आधा मालिक
یہ موکل ہوگا اور آدھی ملکیت خریدار کی ہوگی، تو وہ غلام مشترک ہو جائے گا اور شرکت کا ضرر پہنچے گا کس کو؟ موکل کو، تو یہ ضرر اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ وہ حضرات فرماتے ہیں۔ لیکن بہرحال امام اعظم ہی کے قول کی تصحیح ہوئی ہے نا، اور اسی کو لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ کچھ وجوہات ایسے ہوتے ہیں کبھی جس کی بنیاد پر یہ صورت پائی جاتی ہے، سمجھے کہ اب اس کا نصف غلام بک گیا، سمجھے، تو نصف غلام جب بک گیا ہے تو ایسی صورت میں دوسرے نصف کی بھی خریداری اور فروختگی ہو سکتی ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے، سمجھے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا، ہے نہیں، کہ لوگوں کو غلام کی ضرورت ہوتی تھی مختلف کاموں کے لیے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مضبوط غلام کو خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، سمجھے، تو اب ان کے لیے سہولت یہی تھی کہ ان کو آدھا غلام مل جائے، تو آدھا غلام جب مل جائے گا تو 24 گھنٹہ ان کے لیے ہوگا اور 24 گھنٹہ دوسرے کے لیے ہوگا، نہیں سمجھے، 24 گھنٹہ ان کے لیے ہوگا، 24 گھنٹہ آدھا، تو وہ 24 گھنٹے وہ اپنا کام کرا سکتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر ان کو کھیت میں پانی ڈلوانا ہے تو مضبوط غلام چاہیے، اب روز روز ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے نا، 2 دن پر 3 دن پر ڈالتے ہیں لوگ پانی اپنی باری والے دن میں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے تو آدھا غلام ہی کافی ہے، سمجھے، اور دوسرا اسی طرح سے آدھا غلام لے کر کے اپنا کام کرا سکتا ہے، سمجھ آئی۔ تو اس طرح کے بہت سارے امور ہوتے تھے جو آدھے غلام سے انجام دیے جاتے تھے، اسی لیے آدھے غلام کی خریداری اگر ہو گئی ہے، بکری ہو گئی ہے، تو بقیہ نصف کی بھی بکری ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا تھا، سمجھے۔ اس وجہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو لوگوں نے مطلب ترجیح دی ہے۔ ہاں، وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَرَى نِصْفَهُ فَالشِّرَاءُ مَوْقُوفٌ فَإِنِ اشْتَرَى باقی ہے لَزِمَ الْمُؤَكِّلَ۔ اب مسئلہ ہے خریداری کا، کسی نے غلام کی خریداری پر کسی کو وکیل کیا، اس نے نصف غلام خریدا، ٹھیک ہے، تو نصف غلام خریدا، تو اب ایسی صورت میں یہ غلام کی خریداری کے لیے کہا تھا اور نصف غلام ہی خریدا ہے، تو اب نصف غلام کی خریداری موقوف رہے گی، مطلب یہ ہوا کہ ابھی وہ موکل کے حوالے نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موکل آدھا غلام چاہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا ممکن ہے کہ موکل پورے غلام کی خریداری کا طلبگار ہو، اس لیے ابھی نصف غلام کی خریداری پر اس کو روکا جائے گا، مطلب موکل کے اس خریداری کو، وکیل کی اس خریداری کو موکل کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ موقوف رہے گی خریداری، ٹھیک ہے، یہ صورت ہو گئی۔ اب اس کے بعد دونوں میں مقدمہ بازی ہو گئی، کس میں؟ وکیل اور موکل میں۔ کیسے؟ وکیل کہتا ہے کسی نے مجھ کو خریدنے کے لیے کہا تھا، میں نے خرید دیا، وہ کہتا میں نہیں لوں گا، میں نے پورا غلام خریدنے کے لیے کہا تھا، تو مقدمہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، کہتے ہیں اگر مقدمے سے پہلے وکیل نے اس غلام کا بقیہ حصہ بھی خرید لیا، تب تو پورا کا پورا موکل کا ہو جائے گا، ہے نا، اور موکل پر اس کا دام دینا لازم ہو جائے گا، اب دام جو ہے موکل کی طرف پلٹے گا۔ اور اگر مقدمے کے بعد ہوا تو 2 صورت ہے، یا تو قاضی نے وکیل کے حق میں فیصلہ کیا یا موکل کے حق میں۔ اگر موکل کے حق میں فیصلہ کر دیا تو کیا فیصلہ کرے گا موکل کے حق میں؟ کہ اب وہ آدھی خریداری وکیل کی طرف سے ہے اور جتنا مال دیا تھا موکل نے وہ واپس کرے، تو اب اگر باقی آدھی خریدتا ہے تو وہ بھی وکیل ہی کا ہو جائے گا، اب موکل کو کچھ نہیں ملے گا، سمجھے۔ لیکن اگر وکیل کی طرف سے فیصلہ کرتا ہے قاضی اس طور پر کہ آدھی خریداری موکل کی طرف سے ہی پائی گئی ہے، لیکن وکیل کی ذمہ داری ہے کہ بقیہ بھی خرید کر کے اس کے حوالے کر دے، تو اب ایسی صورت میں پھر وہی حکم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ، غلام کی خریداری پر کسی کو وکیل کیا، اس نے نصف غلام خریدا، تو
تو یہ خریداری موقوف ہوگی. فَإِنِ اشْتَرَى باقی ہے، اگر بقیہ خرید لیا تو لزم الموکلہ، موکل پر یہ لازم ہے. باقی ہے کہ نیچے حاشیہ ہے نا، قبل الخصومہ ہے نا، اس کو دھیان میں رکھو. ٹھیک. وَإِذَا وَكَّلَهُ بِالشِّرَاءِ عَشَرَةِ أَرْطَالِ لَحْمٍ بِدِرْهَمٍ فَاشْتَرَى 20 رَطْلًا بِدِرْهَمٍ مِنْ لَحْمٍ يُبَاعُ مِثْلُهُ 10 أرطال بِدِرْهَمٍ لَزِمَ الْمُؤَكِّلَ مِنْهُ 10 أرطال بِنِصْفِ دِرْهَمٍ. اب ایک مسئلہ دوسرا ہے، وہ یہ ہے کسی نے کسی کو وکیل کیا کہ 1 درہم لو اور 10 رطل گوشت لے آؤ. مثال کے طور پر 10 کلو گوشت لے آؤ، ہے نا. یہ 1 درہم لو اور 10 کلو گوشت لے آؤ. بندہ خدا چالاک تھا، گیا اس طرح کا گوشت بازار میں 1 درہم میں 10 ہی رطل ملتا ہے، مگر اس نے چالاکی کی اور 1 درہم میں 20 رطل گوشت خرید لیا. سمجھے؟ تو اب حکم کیا ہوگا؟ اس میں امام اعظم اور صاحبین کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 10 رطل گوشت موکل کا ہوگا. ٹھیک ہے. اور موکل اس کو اب 50 پیسہ دے گا، نصف درہم دے گا. سمجھے؟ اور باقی 10 رطل یہ وکیل کی طرف سے ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ اس کا ذمہ دار ہے. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ موکل 20 رطل گوشت کا مالک ہو جائے گا اور اس کا وہ 1 درہم یہ وکیل کے حوالے ہو جائے گا. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جناب موکل کو کتنے گوشت کی ضرورت تھی؟ 10 رطل. اب اس کو عام حالات میں یہ پتا تھا کہ 10 رطل کتنے میں متلا ہے؟ 1 درہم، اس لیے اس نے 1 درہم دے دیا. اب اس کو جتنے کی ضرورت ہے اتنا ہی نہ وہ رکھے گا، فاضل کیسے رکھے گا؟ تو اس لیے اب اس پورے گوشت کو 10 رطل کے اعتبار سے قیمت میں تقسیم کر دیا جائے گا. اور 10 رطل پر نصف درہم آتا ہے، اس لیے نصف درہم وہ دے گا اور اس کو لے لے گا. ٹھیک ہے. اور صاحبین رحمۃ اللہ تعالی کا مذہب ابھی آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک دیکھ لیجئے. وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ 10 أَرْطَالِ لَحْمٍ بِدِرْهَمٍ، کسی نے وکیل کیا کسی کو 10 رطل گوشت خریدنے کا 1 درہم کے بدلے میں. فَاشْتَرَى 20 رطلاً بِدِرْهَمٍ، اس نے 20 رطل خرید لیا 1 درہم کے بدلے میں. ایسا گوشت من لحمن، ایسا گوشت یباع مثلہ، جس طرح کا گوشت بیچا جاتا ہے 10 أرطال بدرہم، 10 رطل 1 درہم میں. یعنی جس طرح کا گوشت اسی بھاؤ میں ملتا ہے جس بھاؤ میں موکل نے کہا تھا، 1 درہم 10 رطل ہے نا، 10 رطل 1 درہم میں. لزم المؤکل منہ 10 أرطال، تو موکل پر لازم ہوگا اس میں سے کتنا؟ 1 رطل، 10 رطل ہے نا. یہ موبائل میں پڑھانے میں یہی دقت ہوتی ہے، صاف اصل میں دکھتا نہیں ہے. 10 رطل ہے نا، بنصف درہمین، کتنے میں؟ نصف درہم میں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد فرماتے ہیں یلزمہ العشرون، اس پر کیا ہے؟ 20 رطل گوشت رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، موکل پر. ٹھیک ہے. امام اعظم کی دلیل ہو گئی. صاحبین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جناب اس نے 1 روپیہ دیا تھا نا، 1 درہم دیا تھا نا، اور 1 درہم دے کر کے کیا کہا تھا؟ 10 رطل. یہ 10 رطل اس نے جو کہا نا، اس لیے اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں 20 رطل بھی آ سکتا ہے. تو اس نے یہ سمجھا کہ 10 ہی رطل اس میں سے آئے گا، اس لیے اس نے کیا کیا؟ 10 رطل کا ذکر کیا. اب اگر 20 رطل آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا بھلا نہ ہو گیا ہے نا. ارے کہاں 1 درہم خرچ کرتا اور 10 ہی ملتا، کہاں 1 درہم خرچ کر رہا اور 20 مل رہا ہے نا. تو اس کا بھلا ہو گیا. لہذا اب ایسی صورت میں موکل ہی رکھے گا. ارے آج کے دور میں تو فریج ہے، آدمی کہے گا چلو بھائی فائدہ ہو گیا ہمارا. اس دور میں تو اس طرح گوشت رکھتے بھی نہیں تھے.
गोश्त रखने का तरीका क्या था? उबाल लेते थे। नहीं, सुखा लेते थे। हाँ, सुखा लेते थे, उबालने के बाद काट के सुखाते थे धूप में। हाँ, गोश्त को काट करके खुश्क करते थे। उस वक्त धूप ही के जरिए सारा काम होता था, पतला पतला। आज भी लोग गोश्त सुखाते हैं, सुने हो कि देखे भी हो? देखे हो कैसे सुखाते हैं? सुखा देते हैं, पतला पतला काट करके तार में या पतली रस्सी में पिरो करके और फैला देते हैं धूप में ऊपर, ताकि हवा भी लगे और धूप भी लगे और खुश्क हो। जमीन पर नहीं रखते उसको, जमीन पर देखे थे? अच्छा, खैर, जहां धूप बहुत ज्यादा पड़ती है वहां जमीन पर भी रख सकते हैं, है ना? तो इस एतबार से तो इमाम आजम का मजहब ही मजबूत है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ जो इन्होंने कहा कि इमाम मोहम्मद इमाम अबू यूसुफ के साथ है, बाज़ नुस्खों में इमाम मोहम्मद को इमाम आजम के साथ रखा गया है ना जी। इस नुस्खों का इख्तिलाफ है, जैसे कि आपके हाशिए में दर्ज है। तो इस एतबार से भी उन्हीं का मजहब मजबूत होता है, ठीक। वैज़ा वक्कलहु बिशराए शयइन बिअैनिही फलैसा लहु अन यश्त। अच्छा हाँ, एक बात इसमें रह गई, तो बोला ही नहीं मैं, ठीक है। वो ये है, कहा 1 दिरहम लो और 10 रतल गोश्त ले आना, ठीक है। अभी 1 दिरहम लेकर गया और 10 रतल गोश्त तो लाया, मगर उम्दा गोश्त जो 10 रतल मिलता है 1 दिरहम में वो नहीं लाया, घटिया किस्म का गोश्त ले आया, तो ये भी दुरुस्त नहीं है, ये भी वकील की तरफ से हो जाएगा, समझे। या 1 दिरहम तो लेकर के गया और 1 दिरहम में 20 रतल गोश्त लाया, मगर जैसा उम्दा गोश्त बाजार में आमतौर पर मिलता है वो नहीं लाया, घटिया किस्म का ले आया, तब भी उसकी तरफ से हो जाएगा, वकील ही की तरफ से, मुवक्किल की तरफ से नहीं होगा। मुवक्किल की तरफ से कब होगा? उम्दा गोश्त हो और 10 रतल लाए 1 दिरहम में, तो बात बराबर हो गई। उम्दा गोश्त हो 20 रतल लाए 1 दिरहम में, तो मुवक्किल का उसमें 10 ही होगा और आधा दिरहम भी वापस लेना। समझ गए पूरी बात? कहते हैं कि वैज़ा वक्कलहु बिशराए शयइन बिअैनिही फलैसा लहु अन यश्तरियहु लिनफ्सिही। किसी ने वकील बनाया कोई चीज़ खरीदने का, है ना, तो उसको ये हक नहीं पहुंचता है कि अपने लिए उसको खरीद ले। नहीं समझे? कहा कैसा है, ये झोला बहुत अच्छा लग रहा है और मार्केट में देखो इसकी दुकान में यही एक झोला है, तो तुम इसको मेरे लिए खरीद लो, है ना। अब उसको लगा कि यार इसके लिए खरीदेंगे, अपने लिए खरीद लें, तो वकालत की मंजूरी के बाद उसको अपने लिए खरीद नहीं सकता, उसको मुवक्किल ही के लिए खरीदना है, समझे जी। क्योंकि अगर अपने लिए खरीदता है तो क्या होगा, तवकील बातिल हो जाएगी अक़्द करने के बाद, है ना, ये बुतरान लाजिम आएगा। और वकील को इख्तियार नहीं है कि वो वकालत को बातिल करे, है ना। इख्तियार असलन किसको है? मुवक्किल को, क्या अक़्द उसी ने किया है। कहते वैज़ा वक्कलहु बिशराए शयइन, किसी चीज़ के, किसी ख़ास चीज़ की खरीदारी पर, बेईन ही है ना, किसी खास चीज़ की खरीदारी पर वकील किया, तो उसको यह हक़ नहीं है कि वकील को अपने लिए खरीद ले, ठीक है। वइन वक्कलहु बिशराए अब्दिन बिगैर ऐनिही फश्तरा अब्दन फहुव लिलवकील, है ना। अब अगर किसी ने कहा कि मेरे लिए गुलाम खरीद लो, वकील ने गुलाम खरीद लिया, मगर ये नहीं कहा कि किसके लिए खरीदा हूँ, खरीद लिया मतलब, ठीक है, तो ये किसके लिए हो जाएगा? ये अभी माना जाएगा वकील ही के लिए, ठीक है। कुछ अभी जिक्र नहीं किया था, इल्ला यक़ूल, मगर ये कि वो इसको कह दे कि मैंने मुवक्किल के लिए खरीदने का इरादा किया था, समझे, तब किसका माना जाएगा? मुवक्किल का माना जाएगा। या जो पैसा दे रहा है ना, वो किसका पैसा दे रहा है? मुवक्किल वाला पैसा दे रहा है, तब माना जाएगा मुवक्किल का, है ना। अगर मुतलक खरीदारी किया है अपने पैसे से, तो वकील का ही माना जाएगा। हाँ, खरीदारी के बाद भी अगर वो कहता है कि ये मैंने मुवक्किल के लिए खरीदा है, तो दुरुस्त है, समझे। क्यों? इसलिए कि जाहिर सी बात है कि सामान उसने खरीदा, गुलाम मुतलक कहा था, है ना, बगैर मुतलक गुलाम खरीदने के लिए कहा था। मुअय्यन गुलाम होता और उसकी खरीदारी करता तो माना जाता कि मुवक्किल ही की तरफ से, क्योंकि उसी को खरीदने के लिए कहा है मुवक्किल ने। मुतलक गुलाम खरीदने के लिए कहा है ना। तो अब ऐसा भी हो सकता है ये अपनी तरफ से हो या वो मुवक्किल की तरफ से, दोनों का इम्कान है। इसलिए जब तक वो सराहत ना कर दे इसकी, या उसी के पैसे से ना खरीदे, तब तक उसका एतबार नहीं होगा, ठीक है। बस आगे चलेंगे तो वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इमाम आज़म को